बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ऐ अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। हमसे जितने भी गुनाह हुए हैं रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में, तो उन्हें अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे। ऐ माफ़ी को पसंद करने वाले रब, तुम हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है। या अल्लाह पाक हमारी तमाम दुआओं को अपने हुजूर कबूल मंजूर फरमा ले। आमीन तुम आमीन या रब्बिल आलमीन। हम अक्सर सूरह बकरा के बारे में, इसके मिरेकल्स के बारे में बात करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत के बारे में, जिनके बारे में मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आप प्लीज़ सूरह बकरा की आखिरी आयत के बारे में बताएं, कितनी मरतबा पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और इसकी फ़जीलत क्या है, इसके फ़ायदे क्या। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो को आगे ले जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा देगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो फ़ौरन आप लोगों को मिल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरह है कुरान पाक की, और इसकी इसी लिहाज से फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। और सूरह बकरा की फ़जीलत भी बहुत सारी चीज़ों के लिहाज से ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी आयत यानी कि आयतुल कुर्सी है। इसकी वजह से भी इसकी फ़जीलत ज़्यादा है, और इसके अलावा इसके अंदर जो आखिरी 2 आयत हैं उसकी वजह से भी इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। ये बहुत अहम आयत है। ये आयत जो है ना सिर्फ दुआ है, ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर रहम है, अल्लाह ताला का हमारे लिए तोहफ़ा है और हमारे लिए हिफाजत है। ये आयत इतनी ज़्यादा अहम क्यों है? इसीलिए अहम है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा को इन आखिरी 2 आयत पर ख़त्म फरमाया है, जो मुझे अल्लाह ताला के अर्श के नीचे से अपने ख़ास ख़जाने से अल्लाह पाक ने अता फरमाई है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया है कि बस तुम जो है ना इन आयत को सीखो और अपनी औरतों और बच्चों को भी सिखाओ। आप ज़रा सोचें कि ये वो आयत है जो अल्लाह पाक ने अपने ख़ास ख़जानों में से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाई है। और इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इसको सीखने के लिए कहा है, बल्कि इस बात पर ज़ोर दिया है कि बच्चों को और औरतों को भी ये आयत सिखाई जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को पता होगा कि सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयत हैं, इनको रात में पढ़कर सोते हैं, और बहुत सारे लोगों का रूटीन में ये शामिल होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता आप लोग इसको ज़रूर याद करें। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सूरह बकरा पढ़ के सोते हैं। अक्सर मैं भी सूरह बकरा पढ़ती हूँ तो उसके अंदर आखिरी 2 आयत आ जाती हैं, तो पूछती भी हैं बहुत सारी बहनें कि इसको कितनी मरतबा पढ़ना है। आप इसको 1 मरतबा पढ़ लें, ये काफ़ी है आपके लिए। अगर आप 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा 3 मरतबा पढ़ते हैं या 7 मरतबा भी पढ़ते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जितना चाहें आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अपने रात के रूटीन में इसको शामिल करें। जैसे आप अपने स्किन के रूटीन में बहुत सारी चीज़ें आपने शामिल की हैं, आप इसको लाजमी करते हैं कि हमारी स्किन बहुत अच्छी लगे, इसीलिए आप इसको शामिल करें। क्योंकि इसके बारे में जो अहदीस हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि जिसने सूरह बकरा की 2 आखिरी आयतें पढ़ ली, रात में पढ़ ली, वो उसके लिए काफ़ी हो जाती है, यानी कि हर आफत से फिर आप जो है ना वो बच जाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन आयत के बारे में फ़रमाया है कि हमारा ख़्याल है कि जिस किसी भी इंसान में थोड़ी बहुत अक्ल हो, वो सूरह बकरा की ये आखिरी आयत पढ़े बगैर नहीं सोएगा। तो इन आयत को रात में पढ़कर सोने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। अगर आप इसको पढ़कर सोते हो तो ये आपके लिए काफ़ी हो जाती है, इस तरीके से कि काला जादू, जिन्नात, साया होता है, कोई भी शयातीन से आपकी हिफाजत होती है, बलाओं से आपकी हिफाजत होती है। और इन आयत को ऐसे भी पढ़ने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इससे रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत होती है, कोई भी बंदिश होती है, रिस्क में बंदिश होती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसको पढ़ने का एक तरीका ये भी है कि आप फजर के वक्त अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ने के बाद आप इसको 7 मरतबा पढ़ लें, और अव्वल आखिर आप 3 बार या 7 बार या 11 मरतबा दुरूद पढ़ कर ना इसको 7 मरतबा पढ़ लें। तो आपके घर में ना बहुत ज़्यादा अमन होगा, सुकून होगा, खैर होगी, बरकत होगी। और इसके अलावा आपकी जो रिस्क की दुआ करेंगे ना, वो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करेंगे आपकी रिस्क की तंगी। अगर आपका कर्ज़ होगा बहुत ज़्यादा भी होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, बीमारियों से आपको निजात हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो इसके बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा, एक और तरीके से मैं इसको पढ़ती हूँ। और जब मैंने आपको रुक़िया बताया तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं रुक़िया का तरीका। रुक़िया जो होता है ना, वो हिफाजत के लिए होता है, हिसार के लिए होता है। जैसे आपको कोई नज़र बद है, कोई बीमारी है या जादू जिन्नात का ख़दशा है, कुछ भी है ना, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। अगर आप सुबह शाम रुक़िया करते हैं तो आप जो है ना अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते हैं। उसके अंदर मैं जो चीज़ें पढ़ती हूँ उसमें मैं सबसे पहले अलहम्द शरीफ पढ़ती हूँ, सूरह फातिहा यानी कि 3 बार पढ़ती हूँ, 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ, और सूरह फलक, सूरह नास पढ़ती हूँ 3-3 बार। इसके अलावा कुल हुवल्लाहु अहद यानी कि सूरह इखलास पढ़ती हूँ।
اس کے علاوہ میں پڑھتی ہوں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آخری 2 آیات میں لاسٹ میں پڑھتی ہوں۔ آپ لوگ بھی جب رقیہ کیا کریں نا تو ضرور پڑھا کریں، اس سے کیا ہوتا ہے نظر بد سے آپ بچ جاتے ہیں، جادو ٹونوں سے بھی آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو لاسٹ میں آپ یہ تمام چیزیں پڑھا کریں۔ تو سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں نا، ان کی بہت بہت زیادہ فضیلت ہے، خاص طور پر رات میں پڑھنے کی۔ تو جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں، یا آپ اپنے موبائل میں سیو کر سکتے ہیں، آپ جس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے، تو کیا ہم سورہ بقرہ کی صرف آخری 2 آیات پڑھ لیں؟ تو سورہ بقرہ کی جو فضیلت ہے وہ بہت بہت زیادہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ رات میں پڑھی جاتی ہیں، حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہیں، پوری رات آپ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ثواب بھی ملتا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کا آپ کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے جب آپ پڑھ کر سوتے ہیں تو۔ لیکن سورہ بقرہ پڑھنے کی الگ فضیلت ہے، اس کا ثواب آپ کو الگ سے ملتا ہے، تو آپ اس کو لازمی پڑھا کریں۔ پھر یہ سوال بھی آتا ہے کہ ہم سورہ بقرہ پڑھ نہیں سکتے، ہم لوگ آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں نا، جو آسانیوں ہمیں کرنے کے لیے ہم وہی کر لیتے ہیں۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے تو کیا اس کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں؟ بے شک آپ سن سکتے ہیں، تلاوت سننے کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، لیکن جو پڑھنے کی بات ہوتی ہے نا، جو محبت اور شوق سے آپ پڑھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا کلام آپ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اس کی برکت ہی الگ ہوتی ہے نا۔ تو تھوڑی سی محنت کر لیا کریں، چاہے آپ اس کو تھوڑا ہی پڑھیں۔ تو یہ بھی سوال بہت سارے لوگوں نے کیا کہ سورہ بقرہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم بہت زیادہ پڑھیں، اگر ہم تھوڑی پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا اس کا بھی ثواب ملتا ہے؟ اتنا ہی۔ تو ثواب کی جب بات آتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بہت رحم کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ ہمیں عطا کرنے والی ذات ہے۔ تو اگر اللہ پاک کسی بھی بات سے ہماری خوش ہو جائے نا، تو ہماری چھوٹی سی بھی نیکی کا ہمیں بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ جیسے ایک عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، تو اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی تھی، حالانکہ کہتے ہیں کہ وہ فاحشہ تھی۔ تو اللہ پاک جب بخشنے پر آتا ہے، معاف کرنے پر آتا ہے، تو اللہ پاک بہت زیادہ درگزر فرماتا ہے، اور اللہ پاک جب عطا کرنے پر آتا ہے نا، تو اللہ پاک نوازشوں کی بارش کر دیتا ہے۔ تو صرف یقین کی بات ہوتی ہے، جیسا آپ اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں آپ ویسا ہی پائیں گے۔ اگر آپ بہت دل سے شوق سے تھوڑا سا بھی پڑھتے ہیں نا، تو اللہ پاک کو اگر پسند آتی ہے آپ کی عبادت، تو اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ ڈھیر اجر دے سکتے ہیں، آپ کی بہت دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ اور اگر آپ محنت کیے جا رہے ہیں، آپ دل سے نہیں پڑھ رہے، شوق سے نہیں پڑھ رہے، آپ بس اپنے مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور آپ اللہ کی خوشی کے لیے نہیں پڑھ رہے، اور آپ دل سے خوش نہیں ہو رہے، آپ کی روح سراب نہیں ہو رہی، آپ کی روح کو خوشی نہیں مل رہی پڑھنے سے، تو پھر شاید آپ کو اتنا زیادہ فائدہ بھی نہ ہو، آپ کو اتنا زیادہ ثواب بھی نہ ملے۔ تو ساری بات جو ہوتی ہے وہ سمجھ کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندے کو جتنا آپ شوق سے پڑھتے ہیں، جتنا آپ دل سے پڑھتے ہیں، تھوڑا بھی پڑھتے ہیں، جیسے آپ استغفار کر رہے ہیں، آپ نے 1000 بار 1,00,000 بار بھی آپ استغفار کر لیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے دل سے اگر ایک ندامت کا ایک بھی آنسو گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک بھی آپ کا آنسو گر گیا، تو وہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، اور اللہ پاک جو ہے نا اپنے بندے کو فوراً معاف کر دیتا ہے۔ پہاڑ جتنے گناہ بھی ہوں گے نا، اللہ پاک معاف کرنے پر قادر ہے۔ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ گناہ گار ہیں، اللہ پاک ان کو معاف نہیں کرے گا، تو اللہ پاک جو ہے نا معاف کرنے پر قادر ہے۔ اور انسان کو ڈیزائن اس طریقے سے کیا ہے کہ وہ جتنا بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں سے ہوتے رہتا ہے۔ اچھا دیکھیں، جب میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہوں، بہت ساری سورہ بقرہ کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہوں، یا کسی بھی آیت کے بارے میں، یا استغفار کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہوں، بات کر رہی ہوتی ہوں، تو میں تھوڑی سی زیادہ بات کر جاتی ہوں سمجھانے کے لیے۔ تو بہت سارے لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں کہ پوائنٹ کی بات کرو، تم نے لکھا یہ تھا اور تم بول رہی ہو میریکل اسٹوریز لکھی تھی۔ میریکل اسٹوریز اب میں اتنی زیادہ کیسے لاؤں کہ پوری ویڈیو میں آپ کو میریکلز ہی بتاتی رہوں؟ تو میں اپنی باتیں بھی کرتی ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، اور جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے، نئے آتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ پوائنٹ کی بات تو کی نہیں اس کے اندر، تو وظیفہ بتاؤ سیدھے۔ میں وظیفہ بتا دوں گی، آپ نے کون سا کرنا ہوتا ہے۔ تو جب سمجھ آتی ہے کوئی بات، جب انسان کرتا ہے نا، دل پہ لگتی ہے جا کے، اور جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسے اس قسم کے جو کامنٹس آتے ہیں نا، پلیز آپ لوگ سوچ سمجھ کے جو ہے نا بات کیا کریں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو جن چیزوں سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو نہیں ہو رہا ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فضول بات ہے۔ اور اس طریقے کی آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں نا، تو آپ اس کو فضول مت بولا کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو فضول بولتے ہیں تو آپ سب سے بڑے فضول انسان ہیں، سوری ٹو سے، لیکن آج میں مجبور ہو گئی ہوں یہ الفاظ بولنے میں کہ جب اچھی بات ہو رہی ہوتی ہے آپ اس کو فضول مت کہا کریں۔ آپ لوگ اتنے لمبے لمبے ولاگس دیکھتے ہیں، اس میں ہنسی مذاق ہو رہا ہے، فضول باتیں ہو رہی ہے، تو وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اور میرے دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اس میں کم عمر کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے شاید، تو میں آپ لوگوں کو آج ایک میسج دینا چاہتی ہوں اپنی ویڈیو کے تھرو ہی۔ آپ دیکھیں کہ بہت ساری بہنیں جو ہماری تہجد پڑھنا چاہ رہی ہیں اور پوچھتی بھی ہیں کہ طریقہ بتاتے، بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ نے پڑھی نہیں لیکن آپ کا انٹرسٹ ہے، بہت سارے لوگ سورہ بقرہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، استغفار پڑھنا،
اور پڑھتے بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں بیچارے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں، یہ جو دور چل رہا ہے نا، یہ فتنوں کا دور ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہے، موبائل ہے، ریلز ہیں، اس میں آپ کھو جائیں تو آپ گھنٹے گھنٹے آپ کے ایسے ہی نکل جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو نیکیاں کرنے سے روکتی ہیں، ماحول اس طریقے کا ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ نیکی کرتے ہیں نا اس دور میں، تو سمجھ لیں کہ آپ کا جو ہے نا بہت مشکل ہے نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا۔ اگر آپ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو یہ بہت بہت مطلب زبردست بات ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں جس کسی نے بھی مطلب نیکیاں کی، اچھے کام کیے، تو اس نے میری طرف ہجرت کی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت میں آ جاتا ہے، اور اس کا ثواب آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اتنے ایسے دور میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پر قدم قدم پر گناہ ہے، ڈسٹریکشن ہے، نیکی کرنے سے لوگ بھی روک رہے ہوتے ہیں، کیسی فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو آپ کو اس کا اجر بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو جتنا ہم اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا نیکی کرنے میں، بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میرا بندہ کوشش کر رہا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ گناہ سے بچ گئے اور آپ ایک کنارے پر بیٹھ گئے اور آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو آپ کو کوئی ڈسٹریکشن نہیں آئے گی، کوئی آزمائش نہیں آئے گی، بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی، لیکن آپ نے ان سے لڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ جا رہی ہوں گی اور آپ لوگوں کو اچھی بھی لگ رہی ہوں گی۔ وہ مجھے آپ لوگوں کے کامنٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے، جس طریقے کے آپ لوگوں کے کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں اتنے اچھے اچھے، اور پھر آپ لوگوں کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے ہر ایک کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، آپ لوگوں کی دعاؤں کو بہت بہت شکریہ، تمام لوگوں کی دعاؤں کو بہت شکریہ۔ اور اس طریقے سے میری امی کے لیے ضرور آپ لوگ دعا کیجیے گا کہ ان کے علاج میں بہت زیادہ اللہ پاک آسانی کرے، جو ان کے لیے بہتر ہو اللہ پاک وہی کرے۔ اور آپ لوگوں نے اتنی ساری دعائیں دی تھیں امی کے لیے، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کے ماں باپ کو بھی سلامت رکھے، صحت مند اور لمبی زندگی دے۔ انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔